بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بیٹے کو قاتلوں نے اتنا مارا ہے 7 ٹکڑوں میں اسے کہ اور پولیس بھی ہمارے ساتھ ابھی تک تعاون نہیں کیا ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے جو علی رضا کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کر کے اسے سزا دی جائے. بڑی مہربانی. میں عوامی جمہوری پارٹی پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں، کرم حسین وسان، اور میرا اسکول بھی ہے کمب میں، سچل ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول کمب. یہ واقعہ سنا اور بڑی پریشانی ہوئی، دکھ ہوا، ہم چلے آئے یہ دیکھنے کے لیے آخر حقیقت کیا ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ حقیقت تک پہنچیں، اور جو ہمارے افسران ہیں، ایس پی صاحب ہے، آئی جی، ڈی آئی جی، سب جتنے بھی ہیں، اور جو سیاستدان ہیں جو سلیکٹ ہوئے یا پہلے ہی کام کر رہے ہیں، اس علاقے میں بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اس کی تفتیش کرائیں، اور جو حقیقی قاتل ہیں ان تک پہنچنا چاہیے، اور اس کو سزا ایسی دینی چاہیے کہ دنیا اس کو دیکھے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرے. یہ معصوم بچہ تھا، اور بچے جو کہ وہ قوم کے باپ ہوتے ہیں. ہم اس کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے جو ہم سے مدد ہو سکے گی ہم ان کے ساتھ ہیں، مدد میں رہیں گے، اور اپنی پارٹی کے ساتھ. اور پارٹی ہمارے اسکول جو ہیں کمب میں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، سب اسکول مل جل کر. یہ پتہ چل جائے کہ حقیقت جب سامنے آ جائے گی تو آگے جا کے ان کا ازالہ ہوگا اور قاتلوں کو سزا کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ جس دن ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، ہم پولیس کے پاس بھی گئے ہیں، اور ہم مختلف جگہوں یہ جتنے بھی ہمارا علاقہ ہے ادھر ہم نے ڈھونڈا ہے، بہت ڈھونڈا، لیکن ہم نے ہڑتال کی. ہڑتال کے بعد صبح کو جو ہے نا یہ لڑکے کا باپ گیا اور دیکھنے کے لیے زمینوں پہ، تو وہاں ادھر لاش کے ٹکڑے ملے ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے. وہ اتنی انہوں نے لاش کی پامال کیا ہے کہ ہم بتانے کے قابل نہیں ہیں. ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ لڑکے کے جو قاتل ہیں ان کو فوراً گرفتار کیا جائے. ہم سی ایم سندھ کو کہتے ہیں، آئی جی صاحب کو کہتے ہیں، ڈی آئی جی کو کہتے ہیں، ایس ایس پی خیرپور کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا بچے رکھتے ہو خود لوگ، آپ کے بھی بچے ہیں، یہ آپ کا بچہ سمجھو، علی رضا جو ہے نا آپ کا بچہ ہے. آپ ہمارے ساتھ انصاف کرو، ہمارے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کریں فوراً. دیکھا ہے کہ اتنا افسوس ہوا کہ اتنی ہراسمنٹ ہوئی ہے، کوئی بھی بچہ اپنا اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اتنا ہی ظلم ہوا ہے کہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا ظلم ہوگا. اور کسی کی کوئی دشمنی وغیرہ نہیں ہے، بچوں کے ساتھ ویسے بھی کسی کی دشمنی نہیں ہوتی. اتنا واقعہ جو ابھی بھول بھی نہیں سکتے.